کسی نے جو کچھ بنایا جب وہ موت کے ساتھ ضرب کھاتا ہے تو زیرو ہو جاتا ہے۔ مجھے تمہارے فقر اور غربت کا ڈر کوئی نہیں۔ ایک شخص کے سامنے آخرت ہے، وہ حسین ہے، دوسرے کے سامنے دنیا ہے، وہ یزید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو تہوار ان کی ذات سے منسوب ہے، اور پھر یہ اسلام نے بھی اس تہوار کو اپنایا۔ ایک فرد ہے اور ایک ریاست ہے، اور بیچ میں ایک معاشرہ ہے۔ تو فرد معاشرے سے گزرتا ہوا ایک ریاست کی تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم ایک ریاست کو فرد تصور کر لیتے ہیں کہ ایک ریاست بھی ایک فرد ہے، تو ہم فرد کے اوپر تو ہر سال بحث کرتے ہیں کہ قربانی کا جذبہ، اثار کا جذبہ، لیکن ریاست کا وہ ڈسکنیکٹ ہم اس کو کر دیتے ہیں فرد سے۔ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ریاست کے اندر اثار کا جذبہ کیسے آ سکتا ہے، قربانی کا جذبہ کیسے آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی امیر عباس میاں، ترجیحات کو بدلنا پڑے گا۔ ترجیحات میں اگر صرف دنیا ہے اور پیسہ ہے، کرسی ہے، تو اس شخص کے سامنے کوئی منزل ہی کوئی نہیں۔ یہ اس چیز کو دولت سمجھ رہا ہے جو موت سے ملٹی پلائی ہوگی تو زیرو ہو جائے گی۔ جیسے ہم زیرو سے کتنے بڑے عدد کو ملٹی پلائی کریں تو وہ زیرو ہو جاتا۔ تو کسی نے جو کچھ بنایا جب وہ موت کے ساتھ ضرب کھاتا ہے تو زیرو ہو جاتا۔ 1 منٹ پہلے وہ طارق جمیل کہلا رہا ہے، 1 منٹ کے بعد وہ ڈیڈ باڈی کہلا رہا ہے، اس کا نام ہی اٹھ جاتا، مرحوم ہو جاتا ہے، نام اٹھ جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے پوری دنیا میں اوورال دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان مجھے یاد آیا آپ کی برکت سے۔ آپ نے فرمایا مل فقر اخشی علیکم، مجھے تمہارے فقر اور غربت کا ڈر کوئی نہیں، لیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے اس دن کا خوف ہے جس دن دنیا تم پہ کھل جائے گی جیسے پہلی قوموں پہ کھلی۔ فتنافسوها کما تنافسوا فیہا، تو جیسے وہ دنیا کے دیوانے بن گئے تھے پچھلی قومیں، تم بھی دنیا کے دیوانے بن جاؤ گے۔ فتہلککم کما اہلکتہم، تو جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ تو ریاست کے افراد ہوں یا معاشرے کے افراد ہوں یا ایک فرد ہو، پہلی بات ترجیح کو بدلنا پڑے گا کہ میرے لیے آخرت ہے۔ مجھے دیکھا نا، ایک ہماری اتنی خوبصورت تاریخ ہے، اب تو نہ سیرت پڑھائی جاتی ہے نہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ ایک طرف یزید ہے، اس کے پاس 92 لاکھ مربع میل کی حکومت، ریاست۔ ایک طرف نواسہ رسول ہے، اور ان کے ایک بول پر وہ اپنے خزانوں کے دروازے کھولنے کو تیار ہے کہ میں تیری بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ تو وہ ان پر سونے کی بارش کرنے کو تیار ہے۔ ایک شخص کے سامنے آخرت ہے، وہ حسین ہے، دوسرے کے سامنے دنیا ہے، وہ یزید ہے۔ تو یہاں سے کردار تبدیل ہو جاتا ہے۔ اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام، اور وہ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید کو تو نے گالی بنا دیا۔ گالی بنا دی۔ تو اپنی اولاد کو ذبح ہوتے کون دیکھ سکتا ہے؟ جبکہ اجازت بھی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ بھائی جو برداشت نہیں کر سکتا تو کلمہ کفر کہہ دے، بعد میں توبہ کر لے تو تقیہ کر لے، ہاں اللہ معاف کر دے۔ تو سارے آپشن تھے، لیکن ترجیحات میں آخرت تھی۔ یہ تو مٹ جانے والی زندگی ہے، تو یہ دو۔ اچھا، اس سے ایک اور میں واقعہ سناتا ہوں کہ
यजीद जवानी में मर गया, कि 42 साल उम्र थी उसकी। उसका बेटे का नाम था मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह। उसकी उम्र 22 साल थी जब वो 92 लाख मुरब्बा मील हुकूमत उसके हाथ में आई, विरासत में मिली। विरासत, और उसने सारे दुश्मन मिटा दिए, वो सारे बागी कुव्वतों को उसने ज़ेर कर लिया था। तो 40 दिन हुकूमत की उसने, ठोकर मार दी फिर। 40 दिन, और उम्र 22 साल, यानी बिल्कुल पागलपन की उम्र होती है, जवानी भी हो और इतनी बड़ी हुकूमत हो। तो वो वैसी खुमार उसका, तो ये हमारे आज के एमपीओं का खुमार जो 5 लाख के हल्के के ऊपर जो है वो किराए की कुर्सी मिलती है, इनको किराए की वजारत मिलती है और ये फिरौन बन जाते हैं। तो 40 दिन के बाद उसने बनु उमैया को इकट्ठा किया, अपने ख़ानदान को, और यहाँ से उसने बात शुरू की, काना अबी जब्बारन, मेरा बाप फिरौन था, सालिम था, उसने तख्त के लिए आले रसूल का खून बहाया, और जिस तख्त के नीचे आले रसूल का खून हो मैं उस पर लानत भेजता हूँ। क्या बात, ये है तुम्हारी हुकूमत, जिसको चाहे देता। हमारा तो बीडी मेंबर अमान का नहीं छोड़ता तो उस हुकूमत छोड़ दी और घर बैठ गए, और बफे जनाजा ही निकला उनका। इस तरह तरजीहात जब बदलती हैं तो फिर जिंदगी का लाइफस्टाइल बदल जाता है। बहुत खूबसूरत। अब तरजीहात को बदलने के लिए कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, तो अपने अंदर से जब बात निकलेगी तो तभी वो उस पर आएगा। तो उसके लिए हर आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी, हर आदमी को अपनी कुरान से जुड़ना पड़ेगा और नबी की सीरत से जुड़ना पड़ेगा। तो ये दो ऐसे मशाइल हैं जो हमें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन हमारी कौम को कभी कुरान उठा के देखने की भी तौफीक नहीं, पढ़ना तो दूर की बात। तो ये तरबियत से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।